لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف اور اس کی ثنا اس کے پیارے حبیب لبیب حبیب طبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود اور آپ کے آل و صحاب کو سلام سپاس عرض کر لینے کے بعد میرے نہایت عزت، احترام اور محبتوں کے قابل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت بابا جی محمد عرفان ماجدی قدس سرہ العزیز آپ کے ساتھ تشریف فرما پیران عظام، مشایخ اعظام، علماء کرام، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہمان، حضور نبی اکرم نور مجسم ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لوا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دینی اور یقینی بھائیوں، آپ اور میں آج حضرت خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت کے عرس مبارک کی نسبت لے کر ایک ولی کامل کا ذکر، ایک ولی کی صدارت میں، ایک ولی کی مجلس میں بیٹھ کر کے سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ یہ ماہ مقدس حضرت بابا جی خواجہ غریب نواز کی نسبت بھی رکھتا ہے اور ان کے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی نسبت بھی رکھتا ہے، تو یہ نسبتوں والا مہینہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماع خراشی کرنی ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھی باتیں سماعت کی ہیں، مجھ سے بعد میں بھی جب آپ نے محفل سماع سننی ہے تو میں تو سوچ رہا تھا پہلے بھی ترنم تھی، بعد میں بھی ترنم ہے، بیچ میں تھوڑی سی خشکی ہے، انشاءاللہ بعد میں رحمت کا سمندر آپ کو ضرور نوازے گا۔ مجھے تیقن ہے، اس بات کا یقین ہے کہ وہ آج ہم سب کی جھولیاں ضرور بھریں گے۔ تو میں بات اپنی ادھر سے کروں گا، جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اس آیت کا تعلق بنیادی طور پر بیعت کے ساتھ ہے، اور جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اپنے مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہ جان لیں، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ لوگ جان لیں بیعت وہ مرشد کے ہاتھ میں کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے حضرت بابا جی کے دربار میں، حضرت خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت حضرت خواجہ معین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج میں نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں نیا لقب پڑھا، ہند النبی، سلطان الاولیاء بھی آپ نے سنا، عطائے رسول بھی سنا۔ تو آج میں اس تجسس میں تھا کہ ہند النبی کا مطلب کیا ہے، کہ آیا عرب کا نبی آمنہ کا لالا؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، میرا محبوب تو پوری کائنات کا نبی ہے۔ تو ہند النبی کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت ساری بکس کو میں نے دیکھا تو بڑا مزے کا جواب لگا کہ ہند النبی کا معنی یہ ہے
اجمیری کا ذکر کرنے والوں اور سننے والوں اس بات کو دھیان اور غور سے سن لو کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی پیر کو اس کے پیر نے بٹھایا ہو، کسی شاگرد کو اس کے استاد نے بٹھایا ہو، کسی ولی کو اس کے ولی کامل نے بٹھایا ہو۔ دنیا والوں کرنا، آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا، معین الدین کو میں محمد خود بٹھا رہا ہوں، معین الدین اجمیری کو میں محمد بٹھا رہا ہوں، اس لیے کہ ہند نبی کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اب بغداد شریف میں موجود تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مسجد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان ہارونی، اس کو لوگ ہارونی بھی پڑھتے ہیں بار تلفظ کے لحاظ سے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات سوچنے کی ہے کہ مسجد بھی جنید بغدادی کی ہو، مسجد بھی جنید بغدادی کی ہو اور وہاں ولیوں کی بارات بھی ہو۔ جب جنید بغدادی سجدے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، جب وہ رسول اللہ کی احادیث لوگوں کے سینے میں اتارتے ہوں گے، مجھے بتائیں کہ جناب جس کے نوکروں کا یہ عالم ہو کہ ایک ہاتھ میں دلی کا مایا پکڑ کے کہتے ہیں فرید الدین گنڈے شکر میرے پاک پتن کی گلی سے گزرنے والے اللہ نے تم پہ جنت کو وعدہ کر دیا ہے۔ جس کے نوکروں کا یہ عالم ہے اس کے بڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو جناب جنید بغدادی کی مسجد ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما ہے۔ حضرت خواجہ معین پاک خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے قریب ہوا کہ موقع غنیمت ہے، سلسلہ بیعت کرتا ہوں، سلسلہ بیعت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کہ بیٹا آنکھ بند کرو۔ میں نے آنکھ بند کی تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرو۔ میں نے تلاوت کی، فرمایا 21 مرتبہ درود شریف۔ میں نے درود شریف پڑھا، فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ میں نے کیا تو یہاں سے آگے بات بڑی قابل غور ہے کہ ہم لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی نظر ان پہ ہے مجھ پہ نہیں، اس پہ ہے مجھ پہ نہیں، فلاں پہ ہے فلاں پہ نہیں، اس کے گھر میں آنا جانا ہے، میرے ہاں نہ آنا ہے نہ جانا ہے۔ تو سنیے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے کہا کہ اپنے گھٹنے میرے گھٹنے کے قریب کرو، اپنے گھٹنے میرے گھٹنے سے قریب کرو۔ اس سے پہلے فرما چکے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک بھی پڑھو، سورہ اخلاص کا ورد بھی کرو۔ تو فرماتے ہیں جب مجھے اپنے قریب کیا تو خود آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے فرمایا کہ معین آسمان کی طرف دیکھ اور نظارہ کر، اور عثمان ہارونی کو بتایا کہ کیا دیکھا؟ تو حضرت معین پاک کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے اللہ کے عرش پر فرشتوں کا آنا جانا دیکھا۔ اچھا یہاں ایک قابل غور نکتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگاؤ، اس کے بعد کہا کہ عرش اعظم کو دیکھو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری تلاوت بھی خشک ہو جائے گی، تمہارے اذکار بھی خشک ہو جائیں گے، تمہارے وظائف سب خشک ہو جائیں گے۔ پیر کے ساتھ جب نسبت ہوگی تم بیٹھو گے زمین پر، اللہ تمہیں عرش اعظم کی سیر کروا دے گا۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے کہا کہ اینٹ اٹھاؤ، اینٹ اٹھاؤ۔
تو میں نے اینٹ اٹھائی تو دیکھا نیچے سے اشرفیاں، تو مجھے فرمایا کہ یہ اشرفیاں اٹھا کے فقراء اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بندہ پیر صاحب ہو اور اس کے آستانے سے لنگر نہ ملے۔ یہ مولوی اور پیر میں واضح جو دو فرق ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ان کے ہاں نہیں آتے اور ان کے ہاں کھلے آتے ہیں۔ علماء کے ہاں کھلے آتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز نہیں آتی۔ دوسری بات جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے اور اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں، خواجہ نظام پاک جناب جس کا مرید خسرو ہو، جس کا مرید خسرو ہو، کہتے ہیں کہ قوالی میں جتنی دھن ہے، جتنی قوالی میں ساری سریں ہیں، اگر یہ قوال لوگ امیر خسرو کو سلام نہ کریں تو قسم خدا کی نہ ان کی سر چل سکتی ہے نہ ان کی دھن چل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب یہ امیر خسرو جس کا مرید ہو اس کو خواجہ نظام پاک کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علماء میں اور اللہ کے ولیوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اور ان کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اشارے سے بتا دیا کہ بعض لوگوں کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ بلے اشارے کا تھا ایک کھڑکے دکڑ بچے تتا رب اللہ آمن فقیر کھا کھا جامن تیرازی رب اللہ، آمن فقیر کھا کھا جامن تیرازی رب اللہ۔ آخری چند منٹ کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ رسول نما، یہ بھی دلی کے اللہ کے ولی تھے، رسول نما۔ ان کو رسول نما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جس وقت چاہتے، جب چاہتے اور جس کو چاہتے ہاتھ پکڑتے رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ جب چاہتے جس کو چاہتے اور جہاں سے چاہتے تو رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا دیتے۔ اور یہ کچہری بھی بڑی غریب نواز ہے، جس کی اولاد غریب نواز ہے وہ خواجہ کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے میں ان کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اللہ کا ایک ولی رہتا تھا۔ یہ بڑی تحمل مزاجی سے بات سننے والی ہے اور نتیجہ میں آخر میں دوں گا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہر بیعت کرنے والے پر۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہروانی کی بات چلی تو انہوں نے حضرت خواجہ معین پاک کو جب اپنے گھٹنے سے قریب کیا تو کہا کہ اے بچے قریب ہو، میں تجھے رب کے قریب کر دوں، سبحان اللہ، میں تجھے رب کے قریب کر دوں۔ حضرت خواجہ رسول نما کی بات تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، سبحان اللہ، اور وہ ایسا ولی تھا کہ جس وقت چاہتا، جہاں پر چاہتا، جب چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت ظاہری میں کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب بھی چاہتے حالت ظاہری میں رسول اللہ کا دیدار کر لیتے۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ سے مکہ کے لیے حج کرنے چلے گئے، تو اس زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو کہتے ہیں جب ان کی واپسی ہوئی تو اس دن جو ان کو سواری ملی تو وہ کسی سید زادے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی ڈیپ سٹڈی کی بات کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سمجھیے گا کہ وہ کہتے ہیں جب میں حج کر کے واپس آنے لگا تو مجھے قدرت نے ایک سید زادے کی سواری دے دی کہ وہ اونٹ ایک مدنی سید کا تھا، سبحان اللہ، جس نے کرائے پہ مجھے بٹھا لیا
تو جب وہ اونٹ چلتا تو اس بچے کو اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی۔ 12 سے 14 سال کا بچہ تھا، اونٹ چلانے والا، سواری سے کرایہ وصول کر کے گھر کا خرچ چلانے والا سید زادہ تھا۔ بات چونکہ چلیے معین پاک کی، وہ بھی آل رسول ہے، تو اختتام بھی آل رسول کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ وہ سید زادے کی سواری پہ اللہ کا ولی بیٹھ گیا اور حالت زاری میں رسول اللہ کا دیدار کرتا، اور ہر رات میں جتنی دیر چاہتا رسول اللہ کی کچہری میں حاضر ہو جاتا۔ حج کر کے واپس آنے لگا تو سواری پر بیٹھ گئے، بچے کو سواری چلاتے ہوئے نیند آ گئی۔ بچے کو 2-3 مرتبہ جھڑک پلا دی کہ جناب تم سواری ٹھیک نہیں چلاتے۔ آخر میں جب اونٹ مزید سست ہوا تو ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ اب اس بچے کو اچھا نہ لگا کہ تم نے تھپڑ رسید کیا ہے، خیر وہ چپ کر گیا۔ تو میاں محمد بخش نے کہا ہے کہ جب تم کسی پر ظلم کرو اور وہ چپ کر جائے تو اپنی بربادی کا انتظار شروع کر۔ جب کوئی مظلوم چپ کر جائے، خاموش ہو جائے تو اپنی بربادی کا انتظار کرو، پھر قدرت کا کرشمہ بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مظلوم کی آواز، میرا رب کہتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، مظلوم کی باتیں میں رب خود سنتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سید زادہ چپ ہو گیا۔ اب وہ اللہ کا ولی مدینہ شریف میں پہنچا تو بڑی تیاری کی کہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضر ہونا ہے۔ جب حاضری کے لیے گئے تو خالی، دوسرے دن پھر خالی، تیسرے دن پھر خالی، 1 ماہ بیت گیا، زیارت نہیں ملتی۔ کبھی کسی کتب کی بارگاہ میں جاتے کہ جناب میری صلح کروا دو، مجھے معافی دے دو، کبھی کسی غوث ابدال کی بارگاہ میں جاتے کہ میری سفارش لگا دو، لیکن حاضری نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک شخص نے بتایا کہ مدینہ شریف کی فلاں بستی میں ایک مجذوب مائی رہتی ہے، مجذوب اماں رہتی ہے، اس کے پاس جائیں، وہ تمہاری سفارش کر دے گی، رسول اللہ کے بیڑے میں تمہیں جگہ مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس اماں کے پاس گئے تو کہا کہ ذرا حضور کی بارگاہ میں میری حاضری لگوا دیں۔ اماں جی نے کہا کہ کل آنا۔ رات کو اس اماں جی کا اپنا جو طریقہ کار تھا، وہ الٹے پاؤں آتی، حضور کے روضہ مبارک کے پاس آ کر کے الٹے پاؤں چلی جاتی، اتنا ادب تھا۔ تو جب دوسرے دن یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اماں جی نے کہا کہ اے اللہ کے اس وقت کے ولی، یہ نہیں کہا کہ اب کے ولی، کہا کہ اے اللہ کے سابقہ وقتوں میں ولی، میں نے رسول اللہ سے تیری سفارش کے لیے عرضی پیش کی تھی، مجھے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ بی بی دن کے وقت اپنی غوثیت کے چرچے کرے، اپنی پیری کے چرچے کرے، میری اولاد کو تھپڑ مارے میں نبی ان کو زیارت نہیں کروا سکتا۔ جناب تمہاری پیری بھی اس وقت کامیاب ہے جب تمہارا تعلق، تمہاری نسبت اللہ والے کے ہاتھ میں ہوگی اور ان کی نسبت خواجہ معین پاک کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس لیے کہ جناب یہ سلسلہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ نبی جن الکریم نے کہا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا میں نے علی کے سینے میں اتار دیا، اب علی جسے چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ مجھے بتائیں خواجہ غریب نواز کیا علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ یہ بھی ایک جدید کتاب آئی ہے، صرف اب 3 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نئی کتاب آئی ہے کہ دنیا کا نظام کیسے قائم کیا جائے۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے، جو
آج کل معاملات خراب ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لایا جائے؟ اس رائٹر کی اس آخری جو بات ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی غریب نواز کا بندہ ڈھونڈ لو، وہ تمہیں نظام پاک کی صورت میں کوئی مرید دے دے گا اور نظام پاک اس پوری کائنات کے نظام کو درست کروا دے گا۔ مجھے بتائیں کہ جس خواجہ غریب نواز کا مرید بختیار کاکی ہو، جس کا مرید آگے فرید الدین گنجے شکر ہو، اور جس کا مرید خواجہ نظام پاک ہو، جس کا مرید جناب خواجہ امیر خسرو ہو، تو مجھے بتائیں التمش تو کیا چیز تھا؟ وہاں جتنے بھی تاجدار آ جاتے وہ بھی گردن جھکا کے کہتے اے لوگوں تم اس کو ہند کا خواجہ کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو پوری کائنات کے خواجے بن کے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی محفل میں، اللہ والوں کے خانقاہ میں اور اللہ والوں کے آستانے میں ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچ گیا ہو، مجھے عباس بھائی کی بات بڑی مزے کی لگتی ہے کہ بابا جی کا حکم ہے پہنچے، میں نے کہا حضر ہے جناب جو بچ گیا ہو پوچھا ہے دیوار یار میں، اس تخت سلیمان پہ جناب یہ چٹائی کا جو بستر ہے یہ بھی بندہ قربان کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے مرشد کی گلی میں بچ جائے وہ کسی کی جناب چوکھٹ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھے جدھر سے بھی گزارو لیکن خوشبو میرے مرشد کی آنی چاہیے، کی وفاتوں نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرا۔